بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم کرنے لگے ہیں ریویو ایکسرسائز نمبر 3۔ یاد رکھیے کہ 10 کلاس کی انگلش کی بک میں ٹوٹل 3 ریویو ایکسرسائزز ہیں اور زیادہ تر معروضی سوالات یا MCQs انہی 3 ایکسرسائزز میں سے آتے ہیں، اس لیے آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ آپشن نمبر 1، The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. The underlined word means، اس آپشن میں انڈرلائنڈ ورڈ ہے scope۔ اب اس کا ہم نے معنی یا مطلب بتانا ہے ان تینوں میں سے۔ شارٹ کمنگ کا مطلب ہے کمی، اسٹرانگ فیلنگز شدید جذبات، رینج آف ایکٹیویٹیز سرگرمیوں کی حد۔ اسکوپ کا معنی ہوتا ہے وسعت، اور اس کے ان تینوں میں سے نزدیک ترین جو میننگ ہے بنتا ہے وہ ہو سکتا ہے رینج آف ایکٹیویٹیز۔ تو یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے آپشن نمبر بی۔ آپشن نمبر 2، The man had been sent with other convicts to Australia. The underlined word means، یہاں پہ convicts کا ہم نے مطلب بتانا ہے جو ان تینوں میں سے سب سے نزدیک ترین ہو۔ convicts کا مطلب بھی قیدی ہوتا ہے اور prisoners کا مطلب بھی قیدی ہوتا ہے، جبکہ ڈیلیگیشن کا مطلب ہوتا ہے وفد اور ٹروپ کا مطلب ہوتا ہے ٹولہ۔ تو یہاں پر اے والا آپشن convicts کے میننگ کے نزدیک ترین ہے۔ آپشن نمبر 3، The most vulnerable will be population in developing countries. ترقی پذیر ممالک میں جو آبادی ہے وہ سب سے زیادہ وہ خطرے میں ہوگی۔ vulnerable جس کا معنی ہے خطرے میں، اس کا ان تینوں میں سے نزدیک ترین میننگ بنتا ہے سی والا in danger، خطرے میں، جبکہ سیکیور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز خطرے سے محفوظ ہو، یعنی vulnerable کا اینٹونیم ہے یا متضاد ہے سیکیور۔ یہاں پہ ہم نے کیونکہ میننگ بتانا ہے، متضاد نہیں بتانا، تو سیکیور ہماری آپشن میں نہیں آئے گا۔ فلرشنگ کا مطلب ہوتا ہے پھلنا پھولنا، ترقی کرنا، اور جو چیز ترقی کر رہی ہوتی ہے وہ خطرے میں نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ پہلے دو آپشن تو نہیں آئیں گے۔ اور سی والا آپشن ان ڈینجر، خطرے میں، اور ولنریبل ان دونوں کے میننگ سیم ہیں، تو وی ول سیلیکٹ آپشن نمبر سی۔ آپشن نمبر 4، maintaining a sound and productive environment all over is essential. The underlined word means، اب دیکھتے ہیں جی انڈرلائنڈ ورڈ essential جس کا معنی ہے لازمی یا ضروری، اس کا ان تینوں میں سے نزدیک ترین کون سا ہے؟ unnecessary کا مطلب ہوتا ہے غیر ضروری، crucial ضروری یا اہم، needless جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ essential کا میننگ یہاں پہ بنے گا crucial، تو بی والا آپشن ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے۔ آپشن نمبر 5، The comforts of books defy time and break borders. کتابوں کی جو سہولت ہوتی ہے وہ وقت کی قید میں نہیں ہوتی، وقت کے سامنے وہ مزاحمت کرتی ہے۔ The underlined word means، یہاں پہ یہ جو لفظ ہے defy، اس کا کون سا مطلب ہے ان تینوں میں؟ پہلا ہے consider as same، ایک ہی سمجھنا، be problem for somebody، کسی کے لیے مشکل ہونا، openly resist something، سرے عام کسی چیز کی مزاحمت کرنا، کسی چیز کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ تو کتابیں کیونکہ وقت کی قید میں نہیں ہوتی، یا یوں کہیے کہ وقت کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، مزاحمت کرتی ہیں، تو یہاں پہ defy کا میننگ ہوگا openly resist something۔ آپشن نمبر 6، which word means to identify the nature of a problem especially an illness. ان تینوں میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہو کسی بھی مسئلے کی جڑ کو ڈھونڈنا، خصوصی طور پہ اگر وہ ایک بیماری ہو، یعنی بیماری کو بوجھنا۔ پہلا آپشن ہے انفیکشن۔ انفیکشن کو اردو میں ہم انفیکشن بھی لکھتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے سوزش، جب زخم خراب ہونے لگے۔ ڈائیگنوز کا مطلب ہوتا ہے تشخیص کرنا، بیماری بوجھنا، اور ڈاکٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ڈائیگنوسس کرتے ہیں یا بیماری کو ڈائیگنوز کرتے ہیں۔
اور سمٹم کا مطلب ہوتا ہے علامت. تو کسی بیماری کی جڑ کو پکڑنا، یہ نزدیک 3 میننگ ہے ڈائگنوز کا. تو ہم بی والا آپشن یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. آپشن 7 دا سینونیم آف کرنٹ از. یہ جو لفظ ہے کرنٹ، اس کا مترادف ہم نے بتانا ہے. کرنٹ کو اگر ایز اے ناؤن انگلش میں یوز کریں تو اس کا مطلب کرنٹ ہی ہم لکھتے ہیں، یعنی بجلی وغیرہ میں جو کرنٹ دوڑتا ہے. اور اگر اس لفظ کرنٹ کو اس میں صفت کے طور پہ، ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز کریں تو اس کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں موجودہ. اب یہاں پہ اس ورڈ کو ایز اے ایڈجیکٹو اس کا سینونیم پوچھا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں جی. ڈیٹڈ، یہ وہاں پہ یوز کرتے ہیں جو چیز پرانی کے لیے استعمال کیا گیا ہو، ماضی کا قصہ جس کی تاریخ گزر چکی ہو. اسی طرح اولڈ کا مطلب ہوتا ہے پرانا، اور اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے موجودہ یا تازہ ترین. کرنٹ کا مطلب موجودہ اور اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب بھی موجودہ. تو کرنٹ کا جو سینونیم ہے یا مترادف ہے وہ تو ہوگا اپ ٹو ڈیٹ. لیکن اگر فرض کریں آپ کو کرنٹ کا اینٹونیم پوچھا گیا ہو، ANTONYM، اینٹونیم کہتے ہیں متضاد کو یا الٹ کو، تو پھر کرنٹ کا الٹ ڈیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، اولڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ سینونیم پوچھا گیا ہے مترادف، تو یہاں پہ کرنٹ کا مترادف جو ہے وہ ہوگا اپ ٹو ڈیٹ. آپشن نمبر 8 دا سینونیم آف سولس از. یہ ورڈ ہے سولس، اس کا مطلب ہوتا ہے آرام، سکون، تسلی. اس کا بھی ہم نے مترادف بتانا ہے. آپشنز ہیں ایگریویشن غصہ یا شدت، فرسٹریشن مایوسی یا ناراضگی، اور کمفرٹ سکون، آرام. سولس کا مترادف ہوگا سی والا آپشن کمفرٹ. لیکن فرض کریں آپ کو ایگزام میں آ جاتا ہے دا اینٹونیم آف سولس، یعنی سولس کا الٹ یا متضاد بتائیں، پھر وہ ہوگا فرسٹریشن. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں پہ بہرحال اس کا مطلب کیونکہ سینونیم ہے تو سولس کا سینونیم ہوگا کمفرٹ، سکون، آرام. آپشن نمبر 9 دا اینٹونیم آف سفرنگ از. اینٹونیم متضاد یا الٹ کو کہتے ہیں. سفرنگ کہتے ہیں دکھ تکلیف کو. تو دکھ تکلیف کا جو الٹ ہے یہاں پہ وہ ہم نے بتانا ہے، تو وہ ظاہری بات یہاں پہ ہے پلیئر، خوشی یا لذت. تو سفرنگ کا اینٹونیم یعنی الٹ ہوگا پلیئر. دا اینٹونیم آف کنزیوم از. کنزیوم کا ہم نے الٹ بتانا ہے، وہ تو ہوگا سیو، بچانا. کنزیوم ہوتا ہے خرچ کرنا، اور اس کا اینٹونیم یا الٹ ہوگا سیو کرنا، بچانا. لیکن اگر کنزیوم کا آپ کو وہاں پہ سینونیم پوچھ لے یعنی ہم مانی، تو پھر وہ ہوگا یوٹیلائز یا یوز، کیونکہ ان دونوں کا مطلب بھی استعمال کرنا ہوتا ہے اور کنزیوم کا مطلب بھی استعمال کرنا ہے. یہاں پہ ہم نے اینٹونیم بتانا ہے، تو کنزیوم کا مطلب خرچ کرنا ہے اور اس کا الٹ جو ہے نا وہ ہوگا سیو، بچانا. آپشن نمبر 11 ہاؤ لانگ یو بین ورکنگ ان دا گارڈن. آپ کب سے اس باغ میں کام کر رہے ہو. اب آپشنز ہمارے پاس ہیز، ہیو اور ول. بچوں یاد رکھیے کہ ہیز ہم یوز کرتے ہیں ہی، شی یا اٹ. ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک پروناؤن یوز ہوا ہو تو اس کے ساتھ ہم ہیز لگاتے ہیں، یا پھر کوئی سنگولر ناؤن ہو، کسی ایک شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو تو اس کے ساتھ ہم ہیز یوز کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہمارا سبجیکٹ یوز ہوا ہے یو، تو یو کے ساتھ ہیز نہیں لگتا، یو کے ساتھ ہمیشہ ہیو لگتا ہے. اور ہیو یو کے علاوہ آئی، وی اور دے، ان پروناؤنس کے ساتھ بھی ہیو لگتا ہے. تو یہاں پہ لگے گا ہاؤ لانگ ہیو یو بین ورکنگ ان دا گارڈن. اب بات کرتے ہیں تیسرے والے آپشن ول کی، کہ ول یہاں پہ کیوں نہیں آ سکتا. ول یہاں پہ آنے کے لیے ہمارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک سٹرکچر ہونا چاہیے. یا تو ول کے ساتھ ہیو بین آئی این جی والی فارم آنی چاہیے. یہاں پہ ٹھیک ہے ول اگر ہم لگاتے ہیں ول بھی آ گیا، بین بھی آ گیا، آئی این جی والی فارم بھی آ گئی، لیکن ہیو پھر ہمارے پاس نہیں ہوگا، نہ ادھر ہے نہ اس آپشن کے ساتھ ہے. تو یہ والا سٹرکچر تو نہیں لگ سکتا. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. ول آ سکتا ہے اگر ول کے ساتھ ہیو بھی آئے اور تھرڈ فارم بھی آئے. اب یہاں پہ ہم ول لگاتے ہیں تو ہیو بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس، کیونکہ نہ وہ فقرے میں ہے، نہ وہ اس آپشن میں ہے، اور نہ ہی اس فقرے میں تھرڈ فارم ہے ہمارے پاس. تو لہٰذا ول ان دونوں آپشنز کی صورت میں آ سکتا تھا اس بلینک میں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس دونوں سٹرکچر مکمل نہیں ہے تو اس لیے ول یہاں پہ نہیں آ سکتا. تو یہاں پہ ہم آپشن نمبر بی لگائیں گے. ہاؤ لانگ
ہیو یو بین ورکنگ ان دا گارڈن؟ آپ کب سے اس باغ میں کام کر رہے ہیں؟ آپشن نمبر 12. If he blank more carefully, he would not cause an accident. یہ شرطیہ فکروں میں سے ایک ہے. اب یہاں پہ کریکٹ فارم لگانے کے لیے ہمیں تینوں شرطیہ فکروں کے سٹرکچرز آنے چاہیے. شرطیہ فکرے دو کلازز پر مشتمل ہوتے ہیں. ایف والی جو کلاز ہے، اگر ایف والی کلاز کی طرف سیکنڈ فارم آئی ہو تو دوسری کلاز میں ہم وڈ پلس فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں. اگر ایف والی کلاز میں ایف کے بعد فرسٹ فارم آئی ہو تو دوسری طرف ہم ول شیل جمع فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں. اور اگر ایف والی کلاز میں ایف پلس سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس تھرڈ فارم آئی ہو تو دوسری طرف وڈ کے بعد ہیو اور تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے دوسری طرف جو مکمل ہے ہمارے پاس کلاز وہ ہے ہی وڈ ناٹ کاز، یعنی وڈ کے بعد فرسٹ فارم آئی ہوئی ہے. اب وڈ کے بعد فرسٹ فارم اگر آئی ہو ایک کلاز میں تو دوسری طرف ایف والی کلاز میں ایف کے بعد سیکنڈ فارم کا آنا لازمی ہے. تو اگر آپ کو یہ سٹرکچرز آتے ہیں تو پھر آپ آسانی سے یہ فکرہ کر لیں گے. اور یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وڈ پلس فرسٹ فارم ہمارے پاس ہے تو دوسری طرف ہمارے ایف والی کلاز میں ایف کے بعد ہمیں سیکنڈ فارم لگانی ہے. ایف ہی ڈروو مور کیئرفلی، اگر وہ زیادہ احتیاط سے گاڑی چلاتے یا چلاتا ہی وڈ ناٹ کاز این ایکسیڈنٹ، تو ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا. آپشن نمبر 13. I would have been glad if he blank me in the hospital. اب یاد رکھیے کہ یہ بھی شرطیہ فکرہ ہے. شرطیہ فکرہ دو کلازز پہ مشتمل ہو سکتا ہے. اب ان کا ارینجمنٹ الٹ ہو سکتا ہے، یعنی ایف والی کلاز پہلے بھی آ سکتی ہے، بعد میں بھی آ سکتی ہے. جو ہم نے پچھلا فکرہ پڑھا اس میں ایف والی کلاز پہلے تھی لیکن یہاں پہ بعد میں ہے، لیکن سٹرکچر وہی رہے گا کہ ایف والی سائڈ پہ اگر فرسٹ فارم آئی ہے تو دوسری طرف ویل شیل پلس فرسٹ فارم ہوگی. اگر ایف والی کلاز میں سیکنڈ فارم آئی ہوئی ہے ایف کے بعد تو دوسری کلاز میں وڈ پلس فرسٹ فارم آئی ہوگی. اور اگر ایف والی کلاز میں ہیڈ پلس تھرڈ فارم آئی ہوئی ہے تو دوسری طرف دوسری کلاز میں وڈ ہے پلس تھرڈ فارم آنی چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیے جو ایف کے بغیر یعنی دوسری کلاز ہے وہاں پہ وڈ ہے پلس تھرڈ فارم، BEEN بین تھرڈ فارم ہے. از ایم آر میں سے از ایم آر فرسٹ فارمز ہیں، واز ور سیکنڈ فارمز ہیں اور بین تھرڈ فارم ہے. وڈ ہے پلس تھرڈ فارم، یہ ہمیں یہ بات اسٹرکچر مل گیا تو دوسری طرف ہمیں ایف پلس ہیڈ پلس تھرڈ فارم لگانی ہے. تو وہ سی والا آپشن بنتا ہے ایف ہی ہیڈ وزٹڈ می ان دا ہاسپٹل. آئی وڈ ہیو بین گلیڈ ایف ہی ہیڈ وزٹڈ می ان دا ہاسپٹل. تو اگر آپ نے شرطیہ فکرے کریکٹلی وہاں پہ اٹیمپٹ کرنے ہیں تو آپ کو یہ تینوں سٹرکچرز آنے چاہیے. یہ فرسٹ کنڈیشنل کا سٹرکچر ہے، یہ سیکنڈ کنڈیشنل کا سٹرکچر ہے اور یہ تھرڈ کنڈیشنل کا سٹرکچر ہے. He had all the money in the world. He was sad. یہاں پہ اردو اس کا ترجمہ کریں تو سب سے جو بہترین ترجمہ یہاں پہ ہوگا وہ ہوگا پھر بھی. اس کے پاس دنیا کی تمام تر دولت تھی پھر بھی he was sad، وہ دکھی تھا. تو یہاں پہ سب سے جو سوٹیبل کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہوگا وہ ہوگا yet. He had all the money in the world yet he was sad. اس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود بھی وہ دکھی تھا. The man complained that there was no bread. آدمی نے شکایت کی کہ وہاں پہ روٹی کوئی نہیں تھی. The underlined part of sentence is dependent clause, independent clause یا relative clause. clause کا اپنا subject اور اپنا verb ہوتا ہے. Dependent clause کون سی ہوتی ہے؟ Does not express a complete thought. Dependent clause میں مکمل سوچ یا مکمل آئیڈیا کا اظہار نہیں ہوتا. Can not stand alone. اور انگلش میں یہ انڈیپینڈنٹلی ایک سینٹنس کے طور پہ سٹینڈ نہیں کرتی، یعنی ہمیں اس کی مکمل سمجھ نہیں آ سکتی. اس کا الٹا ہے انڈیپینڈنٹ کلوز. یہ ایک مکمل اپنے آپ میں تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور اس کی ہمیں انڈیپینڈنٹلی سمجھ آ جاتی ہے، یعنی اس کو ہم ایک فکرے کے طور پہ لکھ سکتے ہیں اور اس کی ہمیں سمجھ بھی آتی ہے. ڈیپینڈنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جبکہ ریلیٹیو کلاز ایک مختلف عمل ہے، یہ ایک لمبے فکرے کا حصہ ہوتی ہے اور یہ عموماً کسی ناؤن یا پروناؤن کو موڈیفائی کرتی ہے، اس کے میننگ کو چینج کرتی ہے یا ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں آئی ہوتی ہے اور فکرے کے درمیان میں عموماً ہو، وچ یا دیٹ سے شروع ہوتی ہے. تو یہاں پہ ریلیٹیو کلاز کا تو آپشن کوئی نہیں ہے. اصل بات ہے ڈیپینڈنٹ ہے یہ کلاز یا انڈیپینڈنٹ ہے.
تو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو یہ جو انڈرلائنڈ کلوز ہے اس کو اگر اس لمبے سینٹنس سے علیحدہ کرتے ہیں تو یہ انڈیپینڈنٹلی اسٹینڈ الون ہو سکتی ہے کہ نہیں، ایک مکمل آئیڈیا بیان کر سکتی ہے کہ نہیں. دا مین کمپلینڈ، آدمی نے شکایت کی. بالکل جی ایک کمپلیٹ تھاٹ ہے اور یہ اٹ کین اسٹینڈ الون. اس لیے اس لمبے سینٹنس میں یہ جو کلوز ہے نا دا مین کمپلینڈ، یہ انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. اس کو ہم اس لمبے فقرے سے علیحدہ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. اب نیکسٹ والی جو کلوز ہے نا دیٹ دیئر واز نو بریڈ، اس لمبے سینٹنس میں دیٹ سے لے کے بریڈ تک یہ والی جو کلوز ہے نا یہ ڈیپینڈنٹ کلوز ہے، کیونکہ اس کو اگر ہم فقرے سے علیحدہ کریں گے تو یہ علیحدہ اسٹینڈ الون نہیں ہوتی. آپشن نمبر 16 بیکاز ہی واز لیٹ ہی مسڈ دا فرسٹ پیریڈ. دا انڈرلائن پارٹ آف دا سینٹنس از، اب یہ ایک لمبا سینٹنس ہے جی جو دو کلوزز پر مشتمل ہے اور انڈرلائنڈ اس کا پارٹ ہے بیکاز ہی واز لیٹ. آپشن پھر وہی ہیں پچھلے آپشن والے، یہ ڈیپینڈنٹ کلوز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے یا ریلیٹیو ہے. تو اب اس کو ہم علیحدہ کرتے ہیں اگر اس لمبے سینٹنس سے بیکاز ہی واز لیٹ، کیونکہ وہ لیٹ تھا. تو یہ ایک اپنے آپ میں کمپلیٹ تھاٹ نہیں ہے. یہ والی جو کلاز ہے انڈرلائنڈ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے دوسری کلاز پہ. اس سینٹنس کی دوسری کلاز ہے ہی مسڈ دا فرسٹ پیریڈ. اب اس لمبے سینٹنس میں دو کلوزز ہیں. بیکاز ہی واز لیٹ یہ ڈیپینڈنٹ کلوز ہے کیونکہ اس کا انحصار دوسری انڈیپینڈنٹ کلوز پہ ہے، اور اس سینٹنس میں انڈیپینڈنٹ کلوز کون سی ہے؟ ہی مسڈ دا فرسٹ پیریڈ. یہی فکرہ آپ کو امتحان میں دے کے اس کو فرض کریں انڈرلائن کر دیتے ہیں ہی مسڈ دا فرسٹ پیریڈ، تو پھر آپ سے آپشن پوچھ سکتا ہے وہ. تو یاد رکھیے بیکاز ہی واز لیٹ یہ ڈیپینڈنٹ کلوز ہے اور ہی مسڈ دا فرسٹ پیریڈ یہ انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. آپشن نمبر 17 دا روم واز فل، کمرہ بھرا ہوا تھا. سو اس لیے آئی ہیڈ نو پلیس ٹو سٹ، میرے پاس بیٹھنے کو کوئی جگہ نہیں تھی. اٹ از آ سینٹنس، ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو انڈرلائنڈ سینٹنس ہے یہ سینٹنس کی کون سی ٹائپ ہے، سمپل سینٹنس ہے، کمپاؤنڈ سینٹنس ہے یا کمپلیکس سینٹنس ہے. سمپل سینٹنس صرف ایک ہی کلاز پہ مشتمل ہوتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. سینٹنس میں دو کلازز ہیں، دا روم واز فل اور آئی ہیڈ نو پلیس ٹو سٹ. اب یہ دو کلوزز ہیں تو یہ سمپل سینٹنس تو نہیں ہے کیونکہ سمپل سینٹنس ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہوتی ہے. کمپاؤنڈ سینٹنس کیا ہوتا ہے؟ ٹو انڈیپینڈنٹ کلوزز جوائنڈ ود اے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. کمپاؤنڈ سینٹنس میں دو انڈیپینڈنٹ کلوزز ہوتی ہیں اور دونوں کو جوڑا جاتا ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سے. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کی یہ مثالیں ہیں اینڈ، بٹ اور سو. اب یہاں پہ دیکھیے دا روم واز فل اور آئی ہیڈ نو پلیس ٹو سٹ، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں اور ان کو جوڑا کس سے گیا ہے؟ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سو سے. تو یہ فکرہ ہوگا ہمارا کمپاؤنڈ سینٹنس، کیونکہ یہ اپنی تعریف پہ پورا اتر رہا ہے کہ دو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں، دا روم واز فل اور آئی ہیڈ نو پلیس ٹو سٹ، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں اور کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سو سے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب کمپلیکس سینٹنس میں شرط یہ ہے کہ یہ کم از کم دو یا دو سے زیادہ کلوزز پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں سے کم از کم ایک ضرور ہر صورت ڈیپینڈنٹ کلوز ہوتی ہے. اب اس سینٹنس میں ڈیپینڈنٹ کلوز ہے کوئی نہیں. یہ کلوز ہے دا روم واز فل، یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. آئی ہیڈ نو پلیس ٹو سٹ یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. تو کمپلیکس تو یہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ڈیپینڈنٹ کلوز ہی کوئی نہیں. کمپاؤنڈ ہے جو کہ دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سو سے جوڑا گیا ہے. تو یہاں پہ آپشن نمبر بی سلیکٹ کریں گے. آپشن نمبر 18 سارا سینگ مائی فیوریٹ سانگ، فرا پلیڈ دا گٹار فور اٹ. چوز کریکٹ کمپاؤنڈ سینٹنس. اب یہاں پہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن لگا کے اس فکرے کو کمپلیٹ کیا ہوا ہے تینوں آپشن میں. ہم نے وہ والا آپشن سلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ کریکٹ والا کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن لگایا گیا. اب غور کریں تو دیکھیے کہ سارا سینگ مائی فیوریٹ سانگ، سارا میرا فیوریٹ سانگ گا رہی تھی. فرا پلیڈ دا گٹار فیٹ، اور اس گانے کے لیے فرا گٹار پلے کر رہی تھی. اب یہ دونوں بیسکلی ایک ہی سانگ پہ کام ہو رہا ہے.
ایک لڑکی گانا گا رہی جبکہ اس گانے کی کو سپورٹ کے لیے فرا گٹار بجا رہی ہے. تو یہاں پہ اینڈ کا جو کنجنکشن ہے وہ بہتر ہے. تو آپشن نمبر اے سلیکٹ کریں گے ہم. سارا سینگ مائی فیوریٹ سانگ اینڈ فرا پلیڈ دا گٹار فور اٹ. اب دوسرا دیکھیے, سارا سینگ مائی فیوریٹ سانگ بٹ فرا پلیڈ دا گٹار فور اٹ. یہاں پہ اینڈ کی بجائے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن بٹ یوز کیا گیا ہے. اب بٹ وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ دو بظاہر کنٹراسٹنگ کام ہو رہے ہوں. اب یہاں پہ کنٹراسٹنگ نہیں ہے, ایک گانا گا رہی ہے جبکہ دوسرا اس گانے کو سپورٹ کے لیے گٹار بجا رہی ہے. تو یہ کنٹراسٹنگ کام آپس میں بظاہر علیحدہ علیحدہ کام نہیں ہے. تو یہاں پہ بٹ کا جو ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن وہ نہیں لگنا. تو یہاں پہ ہم آپشن نمبر اے سلیکٹ کریں گے. سارا سینگ مائی فیوریٹ سانگ اینڈ فرا پلیڈ دا گٹار فور اٹ. آپشن نمبر 19, مائی فرینڈ گیو می دا بک. چوز دا کریکٹ پیسو وائس. اس سینٹنس کا کریکٹ پیسو وائس کون سا ہے وہ ہم نے چننا ہے. پہلا آپشن ہے آئی ہیو بین گیون دا بک بائی مائی فرینڈ. دوسرا آپشن ہے آئی واز گیون دا بک بائی مائی فرینڈ. اور تھرڈ والا ہے آئی ایم گیون دا بک بائی مائی فرینڈ. اب کریکٹ پیسو وائس دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ایکٹیو وائس میں فارم کون سی لگی ہوئی ہے. مائی فرینڈ گیو سیکنڈ فارم ہے. اگر ایکٹیو وائس میں سیکنڈ فارم لگی ہو تو پیسو وائس میں مسٹ ہے, لازمی ہے کہ واز یا ور میں سے ایک ہیلپنگ ورب لگائیں گے اور اس کے بعد تھرڈ فارم پیسو وائس میں ہم لگائیں گے. آئی ہیو بین, اب یہاں پہ واز ور نہیں لگا ہوا اے والے آپشن میں, یہ تو نہیں ہو سکتا. سی والے آپشن میں بھی واز ور نہیں لگا ہوا, ایم لگا ہوا ہے, تو سی والا آپشن بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے آئی واز گیون, کیونکہ واز ور جمع تھرڈ فارم لگنی چاہیے اگر آپ کے ایکٹیو وائس میں سیکنڈ فارم آئی ہوئی ہے, تو یہاں پہ بی والا آپشن کریکٹ ہوگا. لیکن اب چونکہ سیکنڈ فارم ہے تو اب واز گیون پیسو وائس ہونا ضروری ہے, جو کہ آپشن نمبر بی ہے. آپشن نمبر 20, کاشف سیڈ ٹو می از دا مووی انٹرسٹنگ اور بورنگ. چوز دا کریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ. کاشف آسکڈ می whether the movie was interesting or boring. B والا آپشن, کاشف said to me whether the movie was interesting or boring. اور آپشن نمبر سی, کاشف told me whether the movie was interesting or boring. اب یہاں پہ دیکھیے کہ آپشن میں آخر پہ سوالیہ نشان ہے اور سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے. A question is always asked. تو یہاں پہ asked والا ایک ہی آپشن ہے, وہی آپ سلیکٹ کریں گے کیونکہ سوال پوچھنے کی بات ہو رہی ہے. کاشف asked me whether the movie was interesting or boring. یہ تو تھا سمپل سا جواب. اگر آپ نے کریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ بنانی سیکھنی ہو تو میرے چینل پہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کے ٹاپک پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے, وہ آپ وہاں سے انڈائریکٹ اسپیچ بنانا سیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم آپشن نمبر اے سلیکٹ کریں گے.